بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. اور نصیب اپنا کیسا بھی ہو، اور نصیب اپنا کیسا بھی ہو، واسطہ محمد کا دے کے خدا سے جو مانگو وہ ضرور ملتا ہے. حضرات سامعین، نوجوانان اسلام، عزیزان ملت، میں بلا تمہید کے آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ فرمایا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے، میں نے انسان کو دنیا میں حاکم، دنیا میں بادشاہ بنا کر کے پیدا کیا ہے. لیکن انسان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ جس پر اس کی حکومت ہو، جس پر اس کی بادشاہت ہو، اس کے پیچھے پڑھ کر اللہ نے جو اسے بادشاہ بنایا وہ خود دنیا کا غلام بن جائے. اللہ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات کو، انسان کو بادشاہ بنا کر کے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ انسان کا مقصد ہے. لیکن جب انسان نے اپنے اس مقصد کو بھلایا، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ ارحم الراحمین ہے، وہ عالم الغیب ہے، انہ علیم بذات الصدور، اسے ہر چیز ذرہ ذرہ کا علم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے تھے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد، دنیا کے اندر بھیج کر کے دنیاوی نعمت دینے کے بعد وہ انسان مجھے بھول سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جلسہ بلایا، ایک کانفرنس بلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع کر کے، ابھی آپ اور ہم حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں ابھی نہیں آئے تھے، ایک جلسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا. اور اس جلسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خطاب کیا، ایک تقریر کی اللہ نے. اور اس تقریر کا سب سے پہلا جملہ یہ تھا: الست بربکم، اے ارواح، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تقریر میں، اللہ کے اس جلسے میں کافر بھی تھا، یہودی بھی تھا، سکھ بھی، عیسائی بھی، الغرض آدم سے لے کر کے قیامت تک کا آنے والا جو آخری انسان ہے، تمام انسان کی ارواح وہاں پر موجود تھی. جب اللہ نے یہ کہا الست بربکم،
کیا میں تمہارا رب ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ سارے انسانوں کی ارواح چپ تھی۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر اس کے بعد تمام انبیاء نے، پھر تمام ارواح نے کہا بلا اے اللہ کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ پالنہار ہیں، آپ پروردگار ہیں، آپ ہی کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک جلسہ بلا کر کے یہ تقریر کی، لیکن جب یہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اللہ سے جو وہ وعدہ کیا تھا بلا بے شک اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں، اس وعدے کو جب انسان نے بھلا دیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان جو اس دنیا میں مبعوث کیا، اس انسان کو انسان بنانے سے پہلے نبی بنا کر کے بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ سب سے پہلے انسان ہے، وہیں پر یہ سب سے پہلے پیغمبر بھی ہے۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ خوب جانتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہبری، رہنمائی، گائیڈنگ کے لیے انسان کے ساتھ ساتھ نبی کا سلسلہ جاری کیا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ رک گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مہر لگا دی اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اے دنیا کے لوگوں، قرآن پاک کے پڑھنے والوں سنو، ما کان محمد ابا، محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے، مکہ میں جو پیدا ہوا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ تمہارا باپ نہیں ہے، وہ تمہارا دادا نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محمد کو آخری نبی بنا کر کے بھیجا کیا۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ آج میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی رہبری رہنمائی کے لیے آدم سے لے کر کے محمد تک ایک پیغمبر کے مبارک سلسلے کو چلایا تھا، وہ اللہ جس نے انسان کی رہبری رہنمائی کے لیے یہ جو سلسلہ چلایا تھا، وہ اللہ کتنا محبت کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے، مومنوں پر میرا یہ احسان ہے کہ میں نے ان مومنوں کو میرے خزانے میں جو سب سے آخری دولت تھی، میری خزانے میں، میری تھیلی میں، میری جھولی میں جو آخری دولت تھی، انمول دولت تھی، ایک قیمتی دولت تھی، وہ قیمتی دولت میں مومنوں کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں۔ اس پر اللہ نے احسان جتلایا اور کہا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ ہم نے مومنوں کے کھاتے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، یہ میرا احسان مومنوں پر ہے، اللہ احسان جتلا رہے ہیں۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک دنیا کا کوئی بھی عاشق جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر کے کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے عشق کیا ہے، میں نے اللہ سے عشق کیا ہے، یہاں پر رک کر میں آپ کو ایک عقیدہ بتلاؤں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جن کی عبادت نہیں کی جا سکتی، ان سے محبت کی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے سامنے ایک صحابی نے تقریر کرتے ہوئے کہا وَمَن يَعْصِهِ مَا، جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ جملہ کیا کہا اس نے؟ وَمَن يَعْصِهِ مَا، یعنی کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو لوٹنے والی ضمیر ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ محمد فلاں صاحب آئے اور انہوں نے ایسا، یہاں پر نام نہیں لیا، اسی طریقے سے عربی گرامر ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نہیں کہا، بلکہ اس صحابی نے یہ جملے میں کہا وَمَن يَعْصِهِ مَا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ایک جملے میں شامل کیا، تو فوراً نبی نے روک کر کے کہا کہ رک یہاں پر، ایسا مت کر، ایک جملے کے ساتھ اللہ اور مجھے شامل نہ کر، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ کہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ
معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ عقیدہ سکھلایا کہ اللہ وہ ہے کہ جن کی عبادت بھی کی جائے گی، جن سے محبت بھی کی جائے گی، اور رسول وہ ہے کہ جن کی عبادت کبھی بھی نہیں کی جائے گی، ان سے محبت کی جائے گی، ان کی اطاعت کی جائے گی۔ یہ آپ نے درس دیا ہے۔ آج ہم ببانگ دہل یہ اعلان کرتے ہیں، پورے زور و شور کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے عشق کہے۔ میں اگر یہ سوال کر لوں، آپ کو نبی کا نام معلوم ہے؟ آپ کو نبی کے باپ کا نام معلوم ہے؟ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے نبی سے عشق کیا ہے، مجھے نبی سے محبت ہے، تو کیا آپ نبی کے پردادا کا نام یاد ہے؟ بخاری شریف جلد اول ایک باب ہے، باب و ذکری مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک باب ہے، ایک عنوان ہے۔ جس طرح سے قرآن پاک ہے اس میں 30 پارے ہیں اور 114 صورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، تو ہر صورت کا ایک اپنا الگ الگ نام ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کتاب میں ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، اور اس باب کا نام ہے باب و ذکری مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس باب میں امام بخاری نے ہمارے نبی کے نسب کو بھی نقل کیا ہے، جمع کیا ہے۔ آپ سنیں پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ کو۔ ہم دعویٰ کرتے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہمیں نبی سے محبت ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہوتی تو سب سے پہلے آپ کی داڑھی میں یہ جو چمڑا ہے نا، یہ چمڑا نہیں، داڑھی میں بال ہوتے۔ افسوس کی بات یہ ہے، وہ دشمن اسلام جو نبی کی توہین کرتا ہے، جو قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، اس کے ہاتھ سے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس کے ہاتھ سے منڈا کے وہ گندگی نالے میں ڈال کے آتی۔ یہ ہم عاشق رسول ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس میں آپ معاف کیجئے مجھے، میں کینسر کے مریض کو بخار کی دوائی نہیں دیتا، چاہے آپ کچھ بھی سمجھ لیجئے۔ آپ سنیے، بخاری کی یہ روایت ہے، باب و ذکری مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ ایک بار سن لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نسب ہے محمد سے لے کر کے کہاں تک کس طرح سے پہنچتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فاحر بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن محلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیڑھی ہے، نسب نامہ ہے۔ آپ بڑے زور سے دعویٰ کرتے ہیں کہ عاشق رسول ہیں۔ میرے بھائی، اگر آپ عاشق رسول ہیں تو رسول کے نام کو بھی آپ جانتے کہ نہیں جانتے؟ میں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کوئی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت میں آئیں گے، نزول فرمائیں گے قیامت کے قریب 2 فرشتوں کے سہارے دمشق کی جامع مسجد میں۔ وہ مسجد ایک مینار والی مسجد ہوگی، وہاں پر آپ نازل ہوں گے۔ اور پتہ ہے، ایک مرتبہ یہ اپنی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے، میں عاشق رسول ہوں، میں عاشق محمد ہوں۔ انہوں نے اللہ سے بھیک مانگ کر کے اس نبی کی امت میں آنے کو اللہ نے مانگ کر لیا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کی تعریف میں تقریر کر رہے تھے۔ ایک ان کی امتی کی ایک صحابی کا جوش آ گیا اور انہوں نے کہا کہ نبی، آپ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ مجھے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جس کی شان میں آپ قصیدے پڑھ رہے ہیں، آپ یہ دعا کر دیجئے کہ مجھے بھی اس محمد کی امتی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دے، یا میری عمر اتنی لمبی کر دے کہ میں ان کا امتی بن کر ان کا دیدار کر سکوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسی بات تم نے سوال کر دی جو ناممکن ہے۔
یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کے مالک ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، لیکن کوئی دعا نظام کے خلاف قبول نہیں ہوتی۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں کہ وہ دن کو رات میں بدل دے، کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا سسٹم ایسا نہیں ہے، اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ فرماتے ہیں کہ محمد آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ قادر ہے کہ ابھی بارش برسا دے، اللہ قادر ہے کہ اس ٹھنڈی کے موسم کو گرمی میں بدلے، قادر ہیں، لیکن کبھی نہیں اللہ ایسا کریں گے۔ کیوں؟ اللہ کا یہ نیم ہے ہی نہیں۔ آپ دکاندار ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ چاہیں تو رات کے 2 بجے دکان کھول سکتے ہیں، کوئی آپ کو منع کرے گا؟ میں آپ کو جا کے منع کر کیوں کھولیں؟ آپ قادر ہیں، لیکن آپ کا یہ نیم نہیں ہے، نہیں کھولیں گے آپ دکان، آپ 10 بجے ہی دکان کھولیں گے۔ اسی طریقے سے فطرت کا ایک سسٹم ہے۔ حضرت عیسیٰ کے سامنے اس امتی نے یہ درخواست کر دی کہ اے عیسیٰ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ میں اس محمد کی زیارت کر سکوں۔ اور اللہ کا سسٹم یہ کہ 70-80 سال میں وفات آ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 500-600 سال کے بعد آنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، اس امتی کو سمجھانے لگے کہ میرے امتی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے لیے کیسے اللہ سے مانگ لے، اس اللہ سے میرے لیے بھی مانگیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجد میں آ گئے۔ یہاں پر رک کر میں ایک اور بات بتلا دوں، اگر اللہ چاہے تو ہر کسی کی بات رکھ سکتے ایک وقت میں، اللہ چاہے ابھی اسی وقت میں گرمی بھی ٹھنڈی بھی کر سکتے، اللہ قادر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، منصور نام تھا، مسلمان بادشاہ تھا، بڑا بزرگ بادشاہ تھا۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ کو کہا کہ حضرت آپ ہمارے اس دارالقضاء میں قاضی بن جائیے۔ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھائی میں یہ قاضی والا کام کرنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو بننا پڑے گا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ تو وہ منصور بادشاہ نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹے کو قاضی نہیں بنانا چاہیے، اور اگر میں سچ بولتا ہوں میری بات مان لیجئے میں قاضی نہیں بنوں گا۔ اور ادھر ایک اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ حکومت کے خلاف بیان دیا کرتے تھے۔ حکومت کون؟ یہ بادشاہ منصور۔ تو بادشاہ منصور نے یہ وارنٹ جاری کیا کہ حضرت سفیان ثوری یہ بزرگ تھے، صوفی تھے، اللہ والے تھے، یہ جہاں بھی کسی کو بھی ملے فوراً اس کو پھانسی پر چڑھا دو، سولی پر چڑھا دو۔ اب یہ ہوا یہ کہ ادھر بادشاہ منصور یہ بھی اللہ کا بزرگ، ادھر سفیان ثوری یہ بھی اللہ کا بزرگ، اور یہ بادشاہ منصور اس نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ میری موت حدود حرم میں آئے۔ اب یہ حج کرنے کے لیے بادشاہ منصور نکلتے ہیں ہاتھ میں سولی لے کر کہ راستے میں سفیان ملے گا اس کو سولی دوں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے 2 شاگرد کے سہارے پر، ایک شاگرد کی ران میں اپنا سر رکھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرا شاگرد آپ کا پاؤں دباتا ہے اور آپ کچھ علم کی باتیں ارشاد فرماتے ہیں، وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ ادھر سے بادشاہ کا قافلہ چلتا ہے، وہ شاگرد دیکھ کر کے کہتے ہیں حضرت بادشاہ آ رہا ہے اور ہاتھ میں سولی بھی ہے، آپ کو ختم کر دے گا، ہم کیسے آپ سے علم حاصل کریں گے، اور آپ کے خلاف یہ وارنٹ جاری ہو چکا ہے۔ حضرت وجد میں آ گئے، غصے میں آ گئے، وہ بھی بزرگ یہ بھی بزرگ۔ اس بزرگ نے بادشاہ منصور نے یہ دعا کی تھی یا اللہ میری موت حدود حرم میں آئے، اور ادھر سفیان ثوری دوڑتے ہوئے خانہ کعبہ کی چادر کو یوں پکڑ کے گھسیٹا اور کہا کہ اے خانہ کعبہ کے مالک، سفیان ثوری مکے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ بزرگ یہ بھی بزرگ یہ بھی۔ اب دیکھیے اللہ دونوں کی بات کیسے رکھتے ہیں۔ ادھر یہ بھی بزرگ دعا کرتے یا اللہ یہ مکے میں داخل نہ ہو سکے، اور ادھر یہ بزرگ منصور اس نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری موت حدود حرم میں آئے۔ اب مکے کے اندر آ نہیں سکتے چونکہ ایک بزرگ کی دعا ہے اور ان کی دعا ہے کہ میری موت حدود حرم میں ہو۔ جیسے ہی یہ حدود حرم میں، جیسے ہی ان کی انٹری ہوتی حدود حرم میں، ان کا گھوڑا ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، موت ہوتی ہے، موت حدود حرم میں ہوئی اور لاش اس پر آ کے گری۔ یہ اللہ ہے، ایک وقت میں دونوں بات کو رکھ سکتے ہیں، لیکن فطرت کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ضابطہ کوئی قانون نہیں بناتے ہیں۔ وہ امتی عیسیٰ علیہ السلام کا ضد کرنے لگا تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بھائی یہ تو ناممکن ہے، لیکن ایک بات سنو، کسی انسان کی عمریں اس زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تو 950 سال، یہ الگ ہے، لیکن جو نارمل ہے جو ایک پرسنٹیج کے اعتبار سے 100 سال 200 سال اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بھائی انسان کی عمر تو اتنی ہوتی نہیں، محمد کو آنا ہے 600 سال کے بعد، ہاں سانپ کی عمر اتنی ہوتی ہے۔
سانپ کی عمر 600 سال 1000 سال ہوتی ہے. تو وہ امتی کہتا کہ جو بھی ہو آپ اللہ سے مانگیے کہ میں کسی طرح سے محمد کی زیارت کر سکوں. آپ کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ عاشق رسول کیسا تھا جو عیسیٰ کا امتی ہو کر محمد کا دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا. چنانچہ اسی مجلس میں وہ امتی سانپ بن جاتا ہے. وہ امتی سانپ بن جاتا ہے اور 600 سال تک وہ سانپ بن کر زندگی گزارتا ہے. اور آپ کو یہ واقعہ یاد ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حضرت ابو بکر کے ہمراہ مدینے کی طرف ہجرت کرتے ہیں. تو راستے میں ایک جگہ آتا غار ثور. نام سنے کہ نہیں؟ غار ثور. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپنے کے لیے اس غار کے اندر جاتے ہیں. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار میں، اس گڑھے میں جتنے سوراخ تھے تمام سوراخ کو بند کر دیا. ایک سوراخ تھا، وہاں پر ابو بکر صدیق نے اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی سانپ، تاکہ کوئی جانور میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اپنے خادم حضرت ابو بکر صدیق کی ران میں رکھ کر کے آرام فرما رہے ہیں. اور جو دشمنان اسلام کفار مکہ آپ کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ چکے ہیں کہ غار میں یوں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کا پاؤں نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ تھوڑا جھک کر کے دیکھ لیں کہ اس غار میں کوئی چھپا ہوا تو نہیں ہے. کیوں دیکھیں گے؟ وہاں اللہ کی حفاظت ہو رہی تھی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ نے وہاں پر مکڑی کے جالے کو تان دیا. دیکھنے والا یہ سمجھتا اگر کوئی انسان اس غار میں جاتا تو یہ جالا کیسے محفوظ رہتا؟ کوئی نہیں گیا ہوگا. کسی کی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ تھوڑا جھک کر کے دیکھ لے کہ یہاں تو نہیں ہے کہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہوا یہ، حضرت ابو بکر صدیق، اب وہ سانپ حضرت ابو بکر صدیق کو ڈستا ہے. اور حدیث کی کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے ہیں، جس راستے سے بھی گزرتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے ان ذرات کو بھی علم ہوتا ہے کہ رسول یہاں سے گزرنے والے. ریت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم دیتے ہیں کہ پیارے آقا ادھر سے گزرنے والے ہیں. کیڑے مکوڑے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ علم دیتے ہیں کہ یہاں سے رسول گزرنے والے ہیں. تو اس حدیث کو سامنے رکھیے. تو اسی طریقے سے اس سانپ کو بھی یہ علم ہو گیا تھا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس غار بعد کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نہیں آئیں گے. چنانچہ وہ سانپ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ذرات کو اس کا علم دے دیتے ہیں، اس کی خبر کر دیتے ہیں. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سانپ ڈسا جا رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق پریشان یہ ہے، اگر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر نکلتا ہوں دشمن حملہ کر دیں گے، اور اگر یہی رہتا ہوں تو سانپ مجھے ڈسے گا، میں مر جاؤں گا، پھر نکل کے رسول کو ڈس دے گا. رونے لگے، پریشان ہے، کچھ سمجھ میں نہیں تھا کرے تو کرے کیا. باہر نکلتے ہیں تو دشمنوں کا خوف ہے، اندر رہتے ہیں تو سانپ. لیکن یہ اٹھ بھی نہیں رہے ہیں. اگر ہم اٹھیں گے تو رسول کی نیند میں خرابی آ جائے گی. آنکھوں سے جب آنسو ٹپک کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ پڑتے ہیں اور آپ کا دل جب دہل جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کو کھولا تو کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے، روتے ہو، کس بات نے تمہیں رلا دیا؟ تو یہاں پر رک کر مورخین نے نقل کیا ہے، کیا ابو بکر سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے رو رہے تھے؟ ہرگز نہیں. اتنا بڑا آدمی، حضور کے بعد پوری امت میں سب سے مبارک، متبرک، عظمت والا اگر کوئی شخص ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اتنا بڑا آدمی سانپ کے کاٹنے میں روئے گا؟ ہرگز نہیں. ابو بکر اس بات پہ رو رہے تھے کہ آج یہ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے حوالے ہیں، یہاں رہتا ہوں تو سانپ کاٹ کے ختم کر دے گا، باہر نکلتا ہوں تو دشمن ختم کر دے گا. آج یہ میں آخری دیدار کر رہا ہوں. اس بات سے ابو بکر رو رہے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے، بتاؤ ہم کو، ماجرا کیا ہے؟ ابو بکر نے بتایا کہ رسول بات یہ ہے کہ سانپ ڈستا جا رہا ہے، باہر نکلو تو دشمن کا خوف ہے. ابو بکر نے کہا، رسول نے فرمایا پاؤں تو ہٹاؤ. کیوں پاؤں نہیں ہٹاتے ہو؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو ہٹایا تو فوراً سانپ باہر نکل کے آیا. حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ سانپ نے اللہ کے نبی سے بات کیا تھا اور اللہ کے نبی نے سانپ سے کلام کیا تھا. اگر آپ کو نہیں معلوم تھا علماء سے معلوم کر لیجئے گا. قرآن پاک کا 10واں پارہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس کی تفسیر دیکھ لیجیے آپ. سانپ نے بات کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سانپ بتا تو نے میرے خادم کو کیوں ڈسا؟ تو وہ سانپ کہتا ہے کہ میں سانپ نہیں ہوں،
میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی ہوں، صرف آپ کو دیکھنے کے لیے 600 سال میں نے سانپ بن کر اپنی زندگی گزاری، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ آج کے بعد آپ کبھی دوبارہ اس غار میں نہیں آئیں گے۔ میں نے اپنی زندگی کو ختم کر دی، میں نے 600 سال زمین کو کھا کھا کر کے، جنگل کو کھا کھا کر کے اپنی زندگی بچائی آپ کے دیدار کے لیے۔ پیارے آقا، میں جب یہ آخری دیدار میں برداشت کرتا رہا، میں انتظار کرتا رہا کہ ابو بکر اب پاؤں ہٹائے گا، میں رسول کو دیکھ لوں گا، اب ہٹائے گا رسول کو دیکھ لوں گا۔ میں نے پہلے ہٹانے کی کوشش کی، جب پاؤں نہیں ہٹا تو مجبوراً میں نے ڈس لیا اور ڈستا چلا گیا۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے اگر مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے ایسے ہی 600 سال نہیں گزارے ہیں، میں نے کبھی